मुकद्दस में लिखा हुआ है इबादत करना जो है ना रास्तबाज लोगों को ज़िम्मा है। ऐसा है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब है कि रास्तबाज लोग ही दुआ करते हैं, बाकी नहीं करते। आज बहुत सारी शादियां हो रही हैं, लोग शादी में बिजी हैं, लेकिन लोग शादी करना बुरी बात नहीं है, कलाम मुकद्दस में लिखा है ये इज्जत की बात है। शादी ब्याह करना इज्जत की बात है और कलाम इस बात को प्रमोट करता है। लेकिन कलाम इस बात को भी प्रमोट करता है कि तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। यानी कि इसका मतलब है कि हम इबादत करेंगे तो जो शादी की जरूरियात है वो भी पूरी हो जाएंगी। हम परेशान होते हैं, शादियां करते हैं बेटे की या बेटी की, तो अक्सर उस शादी में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और अगर हम खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा इन चीजों से भी महफूज रखेगा। खुदा इब्लीस को उसके अंदर दाखिल नहीं होने देगा। जिस तरह खुदा ने अय्यूब के घराने पर अपने पाकरू की और अपने रूह कुदस की आग जो है वो लगाई रखी थी और इब्लीस उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। इसी तरह खुदा जब आप अपने बेटे की या बेटी की शादी करते हैं या आप अपने घर को अपने खुदा के हाथों में दे देते हैं तो इब्लीस की जुर्म नहीं कि वो उसके अंदर दाखिल हो सके। आमीन आमीन। तो इसलिए शादी जरूर करें और मेहंदी भी बनाएं, लेकिन ये है कि खुदा को टाइम दें, खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। जब खुदा को प्रायोरिटी देंगे तो खुदा आपके दिल की मुराद को आमीन आमीन। सो ये चीजें जरूरी हैं कि अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हम ज्यादा बरकत पाएंगे। आइए आज खुदा के कलाम को सुनेंगे। आज ईमान के हवाला से हम कलाम सुनेंगे, फेथ के बारे में। मेरे साथ निकालें रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत। जी माइक दे देना जी, पढ़िएगा 17वीं आयत, रोमियो 10 और 17वीं आयत। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद जदीद में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 17, उसमें यूं मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमने आज जो सुना है, ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना कहां से है? कलाम मुकद्दस में से। ठीक है, कलाम मुकद्दस में से जब सुनेंगे, क्योंकि ये कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए, यानी कि इसका मतलब है जब कलाम की बात को सुनेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। सब लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाए, सब लोग बैठे। खूबसूरत कलाम है, ईमान सुनने से पैदा होता है। और जब हमारे अंदर ईमान होगा तो फिर हम बरकत पाएंगे। और जब हम कलाम को सुनेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कलाम सुनना है और उस पर अमल भी करना है, यानी कि ईमान सुनने से पैदा होता है। इसका मतलब है कि अमल भी लाजमी है। अगर अमल करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। कलाम मुकद्दस में मरकज की अंजील और उसका अगर 7 बाब और उसकी 26वीं आयत से अगर पढ़ें तो इसमें एक खूबसूरत बात लिखी हुई है। यीशु मसीह के पास एक सूरन फनीकी औरत आई
اور اس نے آ کر کہا اے خداوند میری بیٹی کے اندر کیا ہے؟ بدبو ہے، اور تو اسے کیا کر؟ نکال دے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے ایک بات کہی کہ لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کو نہیں ڈالی جاتی۔ کتنے سخت الفاظ خداوند یسوع مسیح نے کہے۔ آج اگر خادم کسی کو سخت الفاظ کہہ دے نا تو لوگ کہتے ہیں لو جی پادری صاحب نے تو سامنے جی کہتے ہیں ہوں چرچ ہی نہیں جانا، ہوں اسی چرچ چ بڑھنا ہی نہیں کہ پادری صاحب نے سامنے کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کیونکہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو ہے تربیت ہو رہی ہے، آپ کی تربیت کے لیے یہ بات ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں سنتے تو ہم اپنی تربیت کھو دیتے ہیں اور ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اپنی تربیت کو بہتر کرنے کے لیے خدا کے خادم کی بات پر غور کرنا پڑے گا، اور اس سے بڑھ کر خدا کے کلام پر غور کرنا پڑے گا۔ آمین۔ یہاں پر بات بتائی گئی کہ لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کو نہیں ڈالی جاتی، اور اس عورت کا ایمان دیکھیں، اس عورت کا حوصلہ دیکھیں، اس عورت کی بڑائی دیکھیں کہ وہ کھڑی رہی اور اس نے کہا اے خداوند دیکھ، کتے بھی اپنی مالک کے میز کے اوپر سے ٹکڑے گرے ہوئے کھاتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کے کہنے کی یہ بات تھی کہ اگر دوسرے لوگ اسرائیلی لوگ ایمان سے برکت پا سکتے ہیں تو غیر قومیں بھی اس سے یہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آمین۔ اور دیکھیں غیر قومیں آج زیادہ برکت پا رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں مسیحوں کا خدا جو وہ زندہ خدا ہے۔ مسیحوں کا خدا جو ہے وہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسیح لوگ ایماندار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات وہ کہتے ہیں مسیح بھوکا مر سکتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ غیر قوم اس بات کا اقرار کرتی ہیں، لیکن ہماری قوم جو موجودہ قوم ہے وہ اس بات کو ریلائز نہیں کرتی۔ اس عورت کا حال بھی یہی تھا۔ خداوند نے اسے جب یہ سخت الفاظ کہے اور اس نے بڑے جو ایمانداری کے ساتھ وہ الفاظ قبول کیے، ان پر ایمان رکھا، اس کو پتا تھا کہ میرا یسوع میرا نجات دہندہ جو آج مجھے یہ لفظ کہہ رہا ہے یہی میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اور جب اس نے ایمان رکھا تو جب یہ بات اس نے کہی تو اس نے خداوند یسوع مسیح نے کہا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کے اندر سے بدبو نکل گئی اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ ہلیلویا۔ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، جب ہم بھی ایسے کلام کے اندر جو سخت الفاظ ہیں اگر قبول کر لیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، کیونکہ کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نہ پادری عاشق کی، نہ پاسٹر جوید کی، نہ پاسٹر سمر کی، الیاس کی یا اور خادموں کی، کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ اور اگر خادموں کی کلام طرفداری نہیں کرتا تو کلیسیا کی بھی نہیں کرتا۔ ہلیلویا۔ اس کا مطلب ہے کلام یکساں ہے، کلام ازل سے ابد تک یکساں ہے، اور وہ سب کے لیے ایکول ہے۔ آمین۔ اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ تمام کام کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی چند دن پہلے، چند روز پہلے پادری صاحب نے، پاسٹر سمر نے کلام سنایا تھا، بڑا خوبصورت اس بات کو بیان کیا تھا کہ راہ کے کنارے ایک شخص جو ہے وہ اندھا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ
صدا کرتا تھا کہ مجھے ہاتھ جو بھی گزرتا تھا اس کو دکھائی تو نہیں دیتا تھا، لیکن وہ پاؤں کی آہٹ سے محسوس کرتا تھا کہ لوگ گزر رہے ہیں، اور جب لوگ گزرتے تھے تو ان کو صدا کرتا تھا کہ مجھے بھی کچھ دیتے جاؤ، کیونکہ وہ کپڑا بچھا کے بیٹھا ہوا تھا اور اسی آرزو سے کہ لوگ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اور جب وہ اس امید پہ تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سنا، کیونکہ اس کے کان تھے اور وہ سنتا تھا، اور جب وہ سن رہا تھا کہ لوگ شور ڈال رہے تھے کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ جا رہا ہے، اس نے یہ سنا۔ جب اس نے یہ سنا تو جب لوگ شور ڈال رہے تھے تو اس آدمی نے بھی اپنا جو کپڑا ہے وہ اٹھا دیا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، مجھ پر۔ تو جب اس نے شور ڈالا تو لوگوں نے اسے منع کیا، لوگوں نے اسے کہا چپ ہو جا، تو کیوں شور ڈال رہا ہے؟ لیکن اس نے شور بند نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اونچی آواز سے شروع ہو گیا، کیونکہ اسے امید تھی کہ مجھے یہاں سے شفا مل سکتی ہے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتے ہیں، اور جو بھی بیمار اس کے پاس آ جاتا ہے تمام بیماریوں سے وہ شفا پا کے جاتا ہے۔ اور اس نے یہ سن رکھا تھا، جب اس نے یہ سن رکھا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی آنکھیں اپنا معجزہ لے کر جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اسے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے پکارنا شروع کیا تو یسوع تک اس کی آواز ہے وہ پہنچی، اور یسوع نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب یسوع کے پاس اسے لے کے آئے تو یسوع نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ کہا کہ خدا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھوں، میری آنکھیں بحال ہو جائیں، میں دیکھنا شروع کر دوں۔ آج ہم آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ضرور ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ جہاں کے خدا نے ہماری آنکھوں پر چربی چڑھا دی، پٹیاں باندھ دی ہیں، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اور اس اندھے نے جب یسوع کے پاس گیا تو یسوع نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں اور اس کی آنکھیں درست ہو گئی، ہاللیلویہ، اور وہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ اور جب اس نے دیکھا تو اس نے خداوند کی تمجید کی، شکر گزاری کی۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا بھی ہماری آنکھوں سے وہ چربی اتارنا چاہتا ہے جو ابلیس سے ہماری آنکھوں پہ چڑھا رکھی ہے۔ اگر ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ایمان رکھیں گے نا تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اگر پڑھتے ہیں آپ تو اس میں بہت بار ہم اس بات کو سن چکے ہیں، کلام سن چکے ہیں۔ نبوکدنضر بادشاہ ہے اور 3 لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، اور نبوکدنضر جو بادشاہ ہے اس نے ایک بڑی مورت بنوائی ہے، اور بڑی مورت بنوانے کے ساتھ اس نے ایک اعلان کیا کہ جب بھی کوئی بھی ساز بجے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جھکانا ہے اور مورت کو سجدہ کرنا ہے۔ اور مورت اس قدر بڑی تھی، چوک کے اندر نصب کر دی گئی، اور جو بھی اسے دیکھتا اور وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا کہ اتنی بڑی مورت ہے، اور جب ساز بجتے تو لوگ اسے سجدہ کرتے۔ مگر صدرک، مسک اور عبدالنجو 3 لوگ تھے، اور انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا تو اس وقت کے جو بادشاہ کے مشیر تھے، جو اس کے لوگ تھے، درباری تھے، جو
انہوں نے کہا ہے بادشاہ تیرے ملک کے اندر 3 لوگ ایسے ہیں جو تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو تیرے حکم کو نہیں مانتے. جب ساز بجتے ہیں، جب تیرے حکم کو جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے تو وہ اس حکم کو نہیں مانتے. تو بتایا گیا کہ وہ 3 کون لوگ ہیں. تو جب بتایا گیا بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں اٹھاؤ اور جلتی بھٹی میں پھینک. اور بھٹی پہلے کتنی آنچ پہ تھی؟ سنگل آنچ پہ. اور پھر اس کے بعد 7 گنا بڑھا دی گئی. 1 من لکڑی ڈالتے تھے پہلے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 7 من کر دی. یعنی کہ اس قدر اس کی آنچ بڑھا دی گئی، اس قدر اس کو تیز کر دیا گیا کہ جیسے یہ لوگ اس کے اندر جائیں یہ اسی وقت جو ہے پگھل جائیں، یہ اسی وقت جل جائیں، ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے زمینی بادشاہ کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے. زمینی بادشاہ کی نافرمانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آسمان کے خدا کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ خدا کی نگاہ ہر انسان پر لگی ہے. آمین. تو میرے عزیزو، جب انہیں ڈال دیا گیا تو انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمیں بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ انہوں نے خدا کے کلام کی تعظیم کی. انہوں نے خدا کے کلام پر توجہ کی، کیونکہ انہوں نے، ان کا یہ ایمان تھا کہ ایمان سننے سے پیدا تر سننا مسیح کے کلام سے. انہوں نے اپنے اندر یہ کلام خدا کا رکھا ہوا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں ہر حال میں ہماری مدد کرنے کو تیار ہے. تو جب انہیں ڈال دیا گیا تو بادشاہ جو ہے نبوکدنصر بادشاہ وہ آیا اور آ کر اس نے دیکھا، اور جب اس نے دیکھا تو اپنے مشیروں کو کہا کیا ہم نے 3 لوگ نہیں دیکھے تھے؟ مشیروں نے کہا ہاں جی بادشاہ ہم نے 3 لوگ دیکھے تھے. تو پھر یہ چوتھا کیسے آ گیا ہے؟ اور چوتھا تو ایسا ہے جو الہ زادہ ہے، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں ہے، جو آفتاب صداقت ہے، جس کی روشنی اس قدر نورانی ہے کہ پوری دنیا کو روشن کر سکتی ہے. وہ اس قدر روشن اس کا چہرہ ہے، وہ الہ زادہ، اس کے سامنے آگ کی جو تپش ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، الہ زادہ چوتھا شخص جو ہے وہ اس قدر نورانی ہے. تو اس نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا، نبوکدنصر بادشاہ نے کہا اے صدرک مشرق عبدالنجو تمہارا خدا مبارک ہو، آگ سے باہر آ جاؤ. ہلیلویا، آگ سے باہر آ جاؤ. اور جیسے ہی ان کو آگ سے باہر وہ آئے تو لوگوں نے سونگنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے تو نہیں کچھ چلے، ان کے بال تو نہیں چلے، لیکن جب انہوں نے چیک کیا تو نہ ان کے اندر سے کپڑے جلنے کی بو تھی، نہ ہی کسی جسم کے حصے کے جلنے کی بو تھی، کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، ہم جہاں پہ بھی ہوں گے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. خواہ موت کی وادی کے سائے سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. موت کی وادیوں میں اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو جلتی بھٹیوں میں تو وہ پہلے ہی آ جاتا ہے. اگر ہمارا ایمان خدا کے کلام پہ ہے تو پھر ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارا ایمان خدا کے کلام پر یا خدا پر نہیں ہے تو پھر ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں یا ہم جو کچھ مرضی کر لیں، دعا کے ساتھ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے. آمین. اور جب ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ ایمان رکھو کہ جو کچھ تم نے مانگا ہے ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے. تو جب ایمان رکھیں گے نا تو پھر ہمیں
मिल जाता है। हालेलुया। और अगर ईमान नहीं है तो फिर हम जो कुछ मर्जी कर ले फिर कुछ नहीं मिल सकता, फिर कुछ हासिल नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, कलाम मुकद्दस में खूबसूरत बात पौल ने लिखी है, पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम खत में ये बात लिखी कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के नाम में से। उस वक्त भी बहुत सारी बदकारी थी, गुनाह था और लोग खुदा से दूर थे, और पौल ये बात उनको बताता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो आज भी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। लास्ट संडे भाई साहब ने कलाम सुनाया और बड़ा खूबसूरत कलाम था, और यही था कि हम अपने अपनी फिक्रों में लगे हुए हैं, हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा खुदा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते, कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते। अगर कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे, अगर खुदा के हुक्मों पर अमल कर लेंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे और कसरत की बरकत पाएंगे। अगर आज आप खातमों को देखते हैं कि वो ब्लेस होते जाते हैं, हर रोज तरक्की करते हैं, हर रोज खुदा उन्हें ब्लेस करता है, बरकत देता है। तो बरकत कहां से आती है? कहां से आती है? जरा ऊंची आवाज से बताएं, कहां से आती है? आसमान से। क्योंकि अच्छी चीजें कहां से आती हैं? आसमान से। और हमारा खुदा कहां पे रहता है? आसमानों के आसमान में, और वो अपनी अच्छी बरकतें हम पर नाजिल करता है और अच्छी बरकतें देता है। और वो चाहता है कि मेरे लोग हर रोज बरकत पाएं, हर रोज उनके लिए मैं अच्छी चीजें भेजूं। ज़बूर 103 में लिखा है, मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजों से सेरसुदा करूंगा, अच्छी अच्छी चीजों से। तो हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हर रोज हमें अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहता है, और वो चीजें जो आला है। आज हमारा खुदा हमें वो चीजें देता है जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया उसे हासिल करना चाहती है लेकिन नहीं हासिल करती। हमारा खुदा हमें बगैर हासिल करने के लिए देता है। आमीन। लोग दौड़े लगाते हैं, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, हमारा खुदा हमें वैसे ही दे देता है। आमीन। लोग किस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, चोरियां चिकारियां पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें वैसे ही दे देता है। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तेरे हाथों की कमाई में क्या करूंगा? बरकत डालूंगा। आपके हाथों की कमाई में बरकत है। आपके जो 10 उंगलियां हैं, एक पूरा हाथ है, दोनों हाथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो खुदा इन हाथों को बरकत देता है। आमीन। तो इसलिए अपने हाथों को खुदा के कलाम को उठाने के लिए जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कलाम को उठाएंगे तो बरकत आपके पास लाजमी आएगी। आमीन। तो मेरे चीजों, इस कलाम को अगर 2 घंटे 4 घंटे और भी याद किया जाए तो मेरा ख्याल ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईमान है ही हमारे अंदर। अगर ईमान है तो फिर हम बरकत पाते हैं, अगर ईमान नहीं तो फिर हम बरकत नहीं पाते। क्योंकि ईमान, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब उस यीशु का नाम आता है तो आप यकीन जाने कि मेरी जुबान थकती नहीं है उस यीशु का नाम लेते हुए। और मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त अपने मसीह का नाम अपनी जुबान से लेता रहूं। तो जब मसीह का नाम लेंगे तो आप यकीन जाने कि इस नाम में ही कुदरत है, इस नाम में ही बरकत है। जब आप उठते हैं तो शुक्र करते हैं, यीशु तेरा शुक्र हो। जब आप सोते हैं तो शुक्र करते हैं, खुदावंद तूने सारा दिन हिफाजत की, तेरा शुक्र हो। तो जब आप किसी काम को हाथ लगाते हैं तो यीशु का शुक्र करते हैं। रस्तों में जाते हैं तो यीशु का शुक्र करते हैं। गाड़ी पे बैठते हैं तो शुक्र करते हैं। बच्चों के लिए दुआ करते हैं, शुक्र करते हैं। बीवी के लिए, अच्छी बीवी के लिए, अच्छे शोहर के लिए दुआ करते हैं, शुक्र करते हैं। तो ये शुक्रगुजारी है। और ये हमें कहां से ये सारा कुछ मिलता है? ईमान सुनने से पैदा होता, सुना मसीह के कलाम से। ये मसीह के कलाम से हमें पता चलता है कि हमने हर बात में शुक्रगुजारी करनी है। जब शुक्रगुजारी करेंगे
जब खुदा का नाम लेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। सो खुदा इस कलाम को इस तरह से हम सबको बंद करेंगे। आमीन।